اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، ہم لوگ سورہ بقرہ کر رہے تھے اور کل ہم نے آیت نمبر 77 تک کیا تھا۔ اس میں دیکھیے جو خاص بات ہم نے سمجھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ایک اور بات ہم کو بتائی، اور اس لیے بتائی، بار بار اس بات کو یاد رکھیے گا کہ یہ قصہ کسی کو ڈیگریڈ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا۔ یہ جتنی بھی باتیں ہیں وہ ہمیں بتائی ہیں اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ جب آپ نے سورہ بقرہ سٹارٹ کی تھی تو وہ جو 6 پوائنٹس تھے کہ اگر تم اس 6 پوائنٹس پہ قائم رہو گے تو تم فلاح پاؤ گے، اس میں یہ ساری پیورٹی بھی شامل ہے، اخلاقیات بھی شامل ہے۔ اگر بندہ وہ اخلاقیات پر قائم نہ رہے، اپنے دین کے ایک جو پوائنٹرز ہیں، جیسے میں کہتی ہوں کہ یہ جو دین ہے، جو پورے قرآن ہے، یہ ہم کو بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمان کو کیسی پرسنالٹی دیکھنا چاہتے ہیں، کس طرح کا ہونا چاہیے انسان۔ تو وہ اللہ نے قرآن میں ہم کو بتایا کہ بالکل پیور ہو، بہادر ہو، اپنے ایمان پر ڈٹا ہوا ہو، اللہ سے پیار میں بہت شدید ہو، اس کو آخرت کے لیے بڑا کانشیس ہو، یعنی دنیا میں اس سے جو بھی غلطیاں ہوئی ہیں معافی مانگ لے، دوسروں سے بھی معافی مانگ لے، میں اس کو کوئی شرم نہ آئے، اگر کوئی اس کے ساتھ دھوکہ کرے تو وہ نہ کرے دھوکہ۔ تو یہ چیزیں اس لیے کہ اس کو آخرت کا یقین ہوتا ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے، تو ایک بہت ہی زبردست پرسنالٹی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی دیکھنا چاہتے ہیں۔ اور مسلمان ایزن جو بھی اللہ کو مانتا ہے اور جو بھی آخرت کو مانتا ہے اور اللہ کو مانتا ہے اور آخرت کو مانتا ہے، دیٹ مینز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانتا ہے اور اللہ کی کتاب کو بھی مانتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ انسان کو ایک بڑا انسان بناتی ہیں، ایک پیارا انسان بناتی ہیں۔ لیکن جو مسلمانوں کی پرسنالٹی ہے، ویسے جو دیکھا جائے تو منافقت ہمارے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اگر ہم اوور آل سب کی بات کریں اور اپنی بھی بات کریں، اگر میں اپنے آپ کو دیکھوں تو سب سے پہلے انگلی میری اپنی طرف اس لیے اٹھتی ہے کہ میں اپنے آپ کو سب سے زیادہ پہچانتی ہوں۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ پورا ایسا سب مسلمان اتنے منافق ہو گئے ہیں، اور آج کل جو ایک سیناریو چل رہا ہے، جو ایک جنگ ہوئی فلسطین میں جو ہو رہا ہے، اسرائیل جو کر رہا ہے یا فلسطین میں جو ہو رہا ہے، تو آپ دیکھو کہ ہم کتنے بے شرم لوگ ہیں، سوائے ایک دو ملکوں کے علاوہ، کہ کوئی ایک اسٹرانگ اسٹینڈس ہمارے پاس نہیں ہے، کیونکہ ہماری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ ایک تو ہمارے اندر کوئی اتحاد نہیں ہے، ہمارے اندر کوئی ہماری ایک ایسے رو بھی نہیں ہے کہ کوئی ہم سے ڈرے۔ حالانکہ آپ دیکھو کہ اتنے بڑے بڑے آئل والے ملک بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن سب اتنے سیلفش ہیں کہ سب کو اپنی پڑی ہے کہ اگر میرا اس سے میں بگاڑ لوں گا تو میرا آگے نقصان ہے۔ اسی میں نے آج مسلمانوں کو برباد کر لیا۔ ہم اپنے اصولوں پر قائم نہیں رہے، ہم نے بس اپنی عیاشیاں بڑھا لی ہیں، ہم کو سب فری فنڈ میں چاہیے، کھانا پینا بس لوٹو لوٹو۔ جتنے بھی اسلامک ملک ہیں نا، آپ سب میں دیکھو تقریباً تو اتنا بڑا کرپشن کا ہاتھ ہے ان ملکوں میں کہ میں اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے جہاں جہاں سے یہ آتا ہے، یعنی اتنا برا حال ہے، کیونکہ سب کو اپنی پڑی ہوئی ہے اور وہاں اتنے لوگ مر رہے ہیں، لیکن ہماری مل کے کوئی آواز نہیں ہے۔ تو آپ دیکھو ہم سب کو، ان کو خاص کر کے جو بڑے لوگ ہیں نا، ان کو جواب دینا پڑے گا، اور ہمارے ملک میں جو غلط ہو رہا ہے اس کے لیے اگر ہم نہیں اٹھ رہے تو ہم کو بھی جواب دینا پڑے گا۔ تو یہ اوور آل سب پر بات جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ بس ہم کو مزید ذلیل ہونے سے بچائے، ہم مسلمانوں کو عقل دے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی خوبصورت کتاب ہم کو دی ہے، اگر ہم سب مل کے صرف اس کتاب پر آ جائیں نا، یہ جو مسلکوں کی لڑائیاں ہم نے لڑی ہوئی ہیں، یہ جو ایک دوسرے سے ہم دور ہوئے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ کیا گیا ہے، مسلمانوں کو دور کیا گیا ہے تاکہ ان میں لڑائیاں ہوں، پھر حضرت عیسیٰ آئیں گے، تو یہ بے وقوفی کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں عقل والوں کو بلاتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں جب کوئی خود نہیں اٹھتا تو میں بھی اس کی مدد نہیں کرتا۔ اللہ اس کی مدد نہیں کرتے جو خود اپنے آپ کے لیے نہیں اٹھتا۔ تو یہ لڑائیاں کرواتا کب کروا سکتا ہے کوئی لڑائی؟ جب گھر کا بیدی کمزور ہو، جب گھر کا فرد ہی کمزور ہو، تبھی کوئی لڑائی کروا سکتا ہے نا۔ کوئی باہر کے لوگوں کی باتوں میں آ جائے اور گھر میں آ کے لڑائیاں کرے
تبھی لڑائی ہو سکتی ہے. اور کوئی اگر باہر یہ بول دے نا کہ بھئی میرے والوں کے خلاف تو مجھے بات نہیں کرو، مجھے ان پہ پورا ٹرسٹ ہے، تو کسی کی مجال نہیں ہے کہ کوئی کچھ کر سکے. سارے یہ ہمارے کیا کرتے ہیں بڑے، یہ کہتے ہیں ہاں ہاں یہ تو خراب ہے، آپ مجھ سے دوستی کر لو، میں آپ کی ہیلپ کروں گا. اپنی کھانچے بازیاں بناتے ہیں اور ملک کو نیچے کرتے ہیں. سارے ایسے ہیں. کبھی کبھار تو مجھے اتنی تکلیف ہوتی ہے نا کہ کیسے لوگ ہیں ہم لوگ، کیسے ہم بھی ایسے ہی ہیں اگر میں اپنے اندر دیکھوں. لیکن یہ جو اوپر لیول پہ لوگ ہیں نا، یہ تو بہت خراب ہے. اور بس اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم کرے، عقل دے. کتنی پیاری کتاب جو ہمارے پاس آئی ہے نا، اس کو صرف ہم مان لیں، اس پر عمل کر لینا، تو آپ دیکھو گے کہ ہماری دنیا میں عزت ہی کچھ اور ہوگی، اللہ کی مدد ساتھ ہوگی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان اللہ مع الصابرین، میں اللہ تعالیٰ مدد ساتھ ہے جمے رہنے والوں کے. اور جمے رہنے والا کیا ہے؟ جو اللہ کی کتاب پر جمے رہے، اپنی ایمان پہ جمع رہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نصر من اللہ، اللہ کے اوپر فرض ہے مدد کرنا مومنین کی. مدد کی فرض کرنے پہ کیا شرط ہے؟ کہ مومن ہوں، ہم ایمان والے ہوں، اللہ کے اصولوں پر چلتے ہوں، تب اللہ کی مدد آتی ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب پر رحم کرے. جو بھی فلسطین میں ہو رہا ہے، اس میں جو ناحق بیچارے جن پر ظلم ہو رہا ہے، بیچارے بہت ساروں پہ، ان کو اللہ تعالیٰ بہترین اجر دیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتے. لیکن یہ سارے مسلمانوں کی ٹیسٹنگ ہے اور سب کو اس کا بھگتنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم کریں. تو آپ دیکھیں کہ یہاں پر کیا بات آئی کہ ایک اور ان کی جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو بتائی تھی کہ یہ ایسے لوگ تھے کہ ان کو اللہ تعالیٰ کی بات سمجھ میں بھی آ جاتی تھی. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے تھے یا کوئی بھی مسلمان ان کو کوئی بات بتاتا تھا، تو ان کو سمجھ میں آنے کے باوجود یہ ضد کی وجہ سے وہ بات نہیں مانتے تھے. یعنی اس کی تشریح کچھ اور ہی بتاتے تھے لوگوں کو، اور لوگوں کو یہ بھی بولتے تھے کہ تم نے بتا تو نہیں دیا ان کو کہ جو تمہاری کتاب میں لکھا ہوا ہے. اب دیکھیں یہ جو فتح اللہ کا ورڈ تھا آیت نمبر 76 میں، یعنی جو کھول دیا اللہ نے، یعنی جو آیتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا اور مسلمان دوسروں کو بتاتے تھے تو ان کی کتاب میں ہی لکھی تھی. تو اس کا مطلب یہ ان پہ کھل گیا تھا نا کہ جو ان کی کتاب ہے وہی یہ کتاب ہے اور یہ نبی سچا ہے. تو وہ بولتے تھے کہ تم نے بتا تو نہیں دیا، بتا مت دینا ورنہ یہ اللہ کے پاس تمہاری حجت پیش کریں گے کہ ان کو تو پتا تھا، یہ مان گئے تھے لیکن پھر بھی نہیں مان رہے تھے تو بتانا نہیں. یعنی اتنے بے وقوف تھے کہ پتہ چل گیا تھا، ضد میں اتنے آگے بڑھ گئے تھے کہ بتا نہیں رہے تھے اور کہہ رہے تھے ان کو بتانا نہیں کہ تمہیں پہلے سے ہی آیت پتا تھی، ورنہ یہ اللہ کے پاس تمہاری برائیاں کریں گے. ان بے وقوفوں کو اتنا پتہ نہیں تھا. آگے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کیا وہ جانتے نہیں ہیں یہ کہ اللہ تعالیٰ وہ جانتے ہیں جو وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں. تو ان کو اتنی عقل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں. یعنی یہ میں آپ کو بول رہی ہوں کہ ضد اور انا اور غرور انسان کی عقل کو مار دیتا ہے. یہ یاد رکھیے گا کہ زندگی میں اور آپ بھی اللہ نہ کرے کبھی اس راستے پر اگر چلیں گے نا، تو یہ ضد جو ہے نا وہ ہماری عقل کو مار دیتا ہے. آپ دیکھو کہ ہم لڑ رہے ہوں گے کسی سے، اور ہمیں پتہ بھی ہوگا کہ شاید میں اس پر غلط ہوں، لیکن ضد اتنی ہوگی میرے اندر کہ میں کبھی یہ ماننے کو تیار نہیں ہوں گی کہ میری غلطی ہے. یعنی ضد میری عقل کو معوف کر دیتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو ایسی ضد، انا اور تکبر سے بچائے. سمجھ آئی؟ ورنہ دوسری جگہوں پر ذکر آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب یہ قرآن سنتے تھے تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے تھے، کیونکہ ان کو پتہ ہوتا تھا کہ پھر ان کو ہوتا تھا کہ یہ نبی سچا ہے اور واقعی یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو بتایا تھا. اور پھر انہوں نے کہا کہ حق ہم پر کھل گیا. یعنی اتنے پیارے لوگ بھی ان میں موجود تھے. تو اس پر بات آئی کہ اللہ تعالیٰ نے جب کھول دیا تم پر یہ سب چیزیں تو تم نے پھر بھی چھپایا، اور بلکہ تم ان کو بھی بول رہے تھے کہ تم ظاہر نہیں کرنا. تو بے وقوفوں، اگر میں بریکٹ میں لا رہی ہوں کہ اللہ فرماتے ہیں کہ کیا اللہ نہیں جانتے جو تم چھپاتے ہو اور جو تم اعلانیہ کرتے ہو؟ ٹھیک ہے، ایسی حرکتیں ہم بھی بہت کرتے ہیں. ہم دوسروں سے ڈرتے ہیں کہ غیبت کر لی تو دوسرے مجھ سے ناراض نہ ہو جائیں، اس نے سن تو نہیں لیا، اس نے یہ تو نہیں کر لیا، یا میرا راز کھل تو نہیں گیا. لیکن ہم اللہ سے نہیں ڈر رہے ہوتے.
کیونکہ نمبر 1 کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو وہ اہمیت ہی نہیں دی، استغفر اللہ، وہ قدر ہی نہیں کی اللہ کی جو کہ اللہ کا حق تھا کہ ہم اس اللہ کی قدر کریں۔ اس کے بعد کی آیت بھی بڑی امپورٹنٹ ہے، آیت نمبر 78، وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے امیون، امی ہے۔ اب دیکھیں امی ہے کیا، نبی کو امی کہتے ہیں، تو آپ دیکھ لیں آگے امی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں امی کی ڈیفینیشن بتا دی ہے کہ ان میں سے امیون ہے، لا یعلمون الکتاب، نہیں وہ جانتے ہیں کتاب کو، الا امانی، مگر ان کی خواہشات پر، اور وہ ان ہم الا یظنون، اور نہیں ہے وہ مگر گمان پر چلتے ہیں۔ امی کون ہوتے ہیں؟ جو کتاب کو نہیں جانتے، لا یعلمون الکتاب الا امانی، مگر اپنی خواہشات پر چلتے ہیں، ان کو کتاب کا پتہ نہیں ہوتا۔ تو آپ نبی کو امی کیسے کہتے ہو؟ نبی امی کا اللہ تعالیٰ نے بتایا نہیں، ان کو کتاب کا پتہ ہی نہیں تھا دوسری کتابوں کا۔ پھر یہ کتاب ان پر اللہ نے نازل کی، امی ان کا مطلب کتاب نہیں جانتے ابھی تک کہ کتاب میں کیا لکھا ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں ان میں سے وہ بھی تھے جو امی تھے، وہ کتاب نہیں جانتے تھے مگر خواہشات پر چل رہے تھے، اور نہیں تھے وہ مگر گمانوں پر تھے۔ صحیح ہے، وہ انہم، اور نہیں ہے وہ الا یظنون، مگر گمانوں پہ چل رہے تھے، یعنی ان کو کتاب کا علم بھی نہیں تھا، بس جس نے بول دیا اس نے بول دیا، اس نے بول دیا اس نے بول دیا، مان لیا، اچھا یہ بھی قرآن میں، اچھا وہ بھی ہے۔ ہم بھی تو ایسے ہی زیادہ تر لوگ چلتے ہیں نا ہمارے یہاں کہ اچھا یہ لکھا ہوا ہے، اچھا قرآن میں یہ آتا ہے۔ بچپن سے جیسے میرا بھی ایک تھا کہ میں کہتی تھی کہ یہ غیبت کی بات تو حدیث میں آتی ہے، جب میں نے قرآن پڑھا تو مجھے پتہ چلا کہ یہ تو قرآن میں آتا ہے کہ مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاؤ گے۔ یعنی اتنی ہم بھی بیکار کی چیزوں پر ہے نا، کوئی چیز ہم ٹیلی نہیں کرتے، ہم کو فتوے مل جاتے ہیں، ہم کو کوئی مولوی کچھ بتا دیتا ہے، ٹی وی میں کچھ آ رہا ہوتا ہے اس نے کچھ بتا دیا، درس میں چلے گئے اس نے کچھ بتا دیا، سب مان لیا، کوئی اسٹڈی نہیں ہے کیونکہ قرآن کا خود پتہ ہی نہیں ہے۔ تو اللہ یہ فرماتے ہیں ایسے لوگ وہ ہوتے ہیں جو امی ہوتے ہیں، وہ کتاب کو جانتے ہی نہیں ہیں مگر خواہشات پر چل رہے ہوتے ہیں، اور نہیں ہے وہ مگر اٹکلیں دوڑانے والے، ظنون گمان میں ہوتے ہیں، یعنی بس اٹکل دوڑاتے ہیں، اچھا تو یہ صحیح ہوگا، اچھا تو وہ صحیح ہوگا۔ ٹھیک ہے نا، جیسے ہمارے یہاں کتنی چیزیں چلتی ہیں کہ مچھلی کو آٹا کھلا دو، منت کر لو، اور یہ جتنے بھی اشیاء ہیں، یہ بوری ہیں، یہ آخانی ہیں، یہ ہم لوگ ہیں، یہ ہری پگڑی والے ہیں، یہ دیوبند ہیں، جتنے بھی اہل حدیث ہیں، سب زیادہ تر اٹکلیں ہی تو دوہرا رہے ہیں۔ کون میں سے، ہم سب میں سے کون صحیح کتاب پر ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے، سب اپنے اپنے مسلک کی پتہ نہیں کون سی کتابیں بنا لی ہیں اور کون سے تعلیم بنا لی ہے، 5-5 6-6 سال کے کورسز کروا رہے ہیں، تو کیا بنوا رہے ہیں وہ کچھ پتہ ہی نہیں چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو ہم کو ایک پیاری کتاب دی تھی، صرف اس پہ ہی ہم عمل کر لیتے نا تو آج ہم کہاں سے کہاں ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں فویل للذین، پس ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے، یکتبون، وہ جو لکھتے ہیں کتاب کو، بِأَیْدِہِم، اپنے ہاتھوں سے، خود لکھتے ہیں۔ دیکھیں اوپر کی بات سمجھے کہ کتاب جانتے نہیں ہیں، گمانوں پر چلتے ہیں، اور اس سے پہلے کیا آیا تھا کہ ان کو سب سمجھ آ رہا ہے پھر بھی یہ ماننے کو تیار نہیں ہے، اور اب آ رہا ہے کہ ہلاکت ہے۔ یعنی اتنا بڑا کام یہ کرتے تھے کہ وہ کتابیں لکھتے ہیں اپنے ہاتھوں سے، ثم یقولون، پھر وہ کہتے ہیں ھذا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے، لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ وہ بیچیں اس کو چند قیمت پر۔ یہ بہت بڑی آیت ہے، یہ بہت بڑی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اپنے ہاتھوں سے کتابیں لکھتے ہیں۔ یہ ہمارے یہاں جو 6-6 سال کے کورس بنا دیے ہیں، یہ خود ہاتھوں سے تم نے کتابیں لکھی ہیں۔ کتنی چھوٹی چھوٹی کتابیں ہیں، پتہ نہیں کیا کیا، فضائل اعمال، بہشتی زیور، آپ ذرا اس کو پڑھو تو صحیح، اس میں اتنی کہانیاں جھوٹی لکھی ہوئی ہیں، اتنی جھوٹی چیزیں لکھی ہوئی ہیں کہ اللہ کی پناہ۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے کتنی بکیں ڈال دی۔ ہمارے نبی تو اتنے پیور تھے کہ وہ ہم کو صرف کتاب دینے آئے تھے، وہ چلتا پھرتا قرآن تھے، تو بھائی ہم کو بھی چلتا پھرتا قرآن بننے دو نا، ہم کو دوسری بکیں کیوں بنانا چاہتے ہو؟
جھوٹے فتوے بھی آپ کیا بتاتے ہو کہ یہ اللہ کی طرف سے نا، اللہ یہی تو بتا رہے ہیں، اپنے ہاتھوں سے لکھتے تھے اور کہتے تھے یہ اللہ کی طرف سے عہد نامہ لکھ دیا ہے کہ روز اس کو پڑھو، اس سے مشکلیں آسان ہوگی۔ بھائی کہاں سے آیا؟ کوئی دلیل ہے تمہارے پاس؟ اور پتہ نہیں کیا کیا ایک چھوٹی کتابیں لکھ دی ہیں کہ روز گھر سے نکلنے سے پہلے اس کو پڑھ لو۔ منصورے میں کیا کیا فضائل لکھ دیے ہیں۔ ڈر نہیں لگتا؟ اللہ کہہ رہے ہیں ہلاکت ہے، ہلاکت، یہ بہت بڑا ورڈ ہے، فویل، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے سے منسوب کر کے جھوٹی باتیں لوگوں کو بتائیں، اور یہاں تو کھل کے آ گیا کہ کتابیں لکھی ہیں اگر انہوں نے تو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم کریں۔ یہ بہت بڑا ٹاپک ہے، انشاءاللہ آگے اس کو کل ڈسکس کریں گے۔ آج یہیں پر اینڈ کرتے ہیں، اس لیے میں نے آیت بھی پوری نہیں کی کہ یہ بہت ہی زبردست آیت ہے، آپ بھی غور کیجئے گا۔ انشاءاللہ اس پر کل کنٹینیو کرتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔